بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے لیے اہم پیغام، فوج دامادوں کے ٹولے سے جان چھڑانے کے لیے تیار۔ یہ بہت اہم ہے، فوج دامادوں کے ٹولے سے جان چھڑانے کے لیے تیار۔ قیدی نمبر 804 رویہ بدلے تو منظرنامہ بدل سکتا ہے۔ یہ بہت اہم انکشاف سے بھری خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ خبر سامنے لے کر آئے ہیں ڈان نیوز کے بیورو چیف افتخار شیرازی صاحب۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں جس ملاقات کا ذکر کیا ہے اس میں پوری تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے، اور اسی کا ٹائٹل میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، امپورٹنٹ میسج فار عمران خان پرزن نمبر 804، if you change your attitude the scenario can change۔ اب یہ کس سے ملاقات کر کے آئے ہیں؟ عام شخصیت سے، اور اس نے کیا کیا بتایا ہے کہ موجودہ حکومت یہ دامادوں کا ٹولہ ہے، ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب اس بارے میں آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو کا کچھ حصہ بھی سنواؤں گا، پھر ساتھ ہم بات کریں گے راولپنڈی میں لگنے والے نعروں کی۔ افتخار شیرازی صاحب کہتے ہیں آج میری ملاقات ایک اہم شخصیت سے ہوئی، اور شخصیت تو بہت عام تھی، اور پھر کہتے ہیں وہاں سے قیدی نمبر 804 کے لیے معنی خیز اور اہم ترین پیغام آیا ہے۔ اگر اس پیغام کو بہتر طور پر قبول کیا جائے گا تو آئندہ دنوں میں بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ میں اس اہم شخصیت کا نام تو نہیں بتا سکتا، ظاہر ہے سینئر صحافی ہیں اور صحافی کا کام ہوتا ہے کہ اپنے سورس کو تو نہیں وہ اتنے ریویل کرتے، مگر ہاں وہ طاقت واقعی بہت اہم ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈان نیوز کا بیورو چیف کہہ رہا ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے خبر دے دی اور ذمہ داری سے وہ دے رہے ہیں، ویلاگ کر رہے ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات تو چل رہے ہیں، مگر اس سے اچھے کی امید نظر نہیں آ رہی، یہ تو ہم آپ سے پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں، اس لیے نتیجہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج میری ملاقات ہوئی، اس میں معلوم ہوا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں پریشانی پائی جا رہی ہے، یعنی موجودہ صورتحال میں ملکی فوج بھی پریشان ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت وقت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، حکومت کی جانب سے جو سنجیدگی دکھائی جانی چاہیے وہ بھی مسنگ ہے۔ اب وہ لوگ اس فیز میں آ چکے ہیں کہ جو کرنا ہے فوج نہیں کرنا ہے، یعنی جو حکومت بیٹھے لوگ ہیں، یہ شریف خاندان وغیرہ، یہ زرداری صاحب بھی سارے جو حکومت چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو ہم نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے فوج نے کرنا ہے۔ اس صورتحال پر فوج پریشان ہے۔ میں جس ملاقات کی بات کر رہا ہوں اس میں حکومت کے بارے میں کہا گیا یہ تو داماد ہیں، یہ دامادوں کا ٹولہ ہے، اور یہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ سسر صاحب یعنی فوج، سسر صاحب اپنی بیٹی کے لیے بھی کچھ کریں گے، ہمارے لیے بھی۔ تو یعنی یہ سمجھ رہے ہیں فوج سسر ہے اور یہ داماد بنے بیٹھے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی بیٹی کے لیے کچھ کریں گے، ریاست کے لیے یا معاملات کے لیے، اداروں کے لیے، تو ہمارا بھی کچھ ہو جائے گا جی، ہم داماد بنے بیٹھے ہیں۔ جب بیٹی کے لیے کچھ کریں گے تو فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ حکومت تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار ہے اور مطمئن ہے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں کہ عوام کے لیے کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں۔ عوام کی فلاح سے لے کر سیکورٹی تک جو کرنا ہے فوج نہیں کرنا ہے، ہم نے تو مزے لینے ہیں بس۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان اور آرمی چیف کی ذاتی لڑائی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ آرمی چیف جو بھی ہے یہ ادارے کی اجتماعی سوچ ہے۔ بہرحال اب فوج میں یہ سوچ ہے، اور یہ میں آپ کو آج کی ملاقات کا احوال بتا رہا ہوں۔ فوج کی یہ سوچ ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں اب صلح ہونی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اب سیز فائر ہو، وہ لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے بیانیے اور سخت لہجے میں کچھ تبدیلی آئے تو بات مثبت طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا ہوا تو جو پارٹی سچ میں الیکشن جیتی ہے اس کو فیصلوں کا اختیار بھی مل جائے گا، اور ساتھ ہی اس دامادوں کے ٹولے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بار بار پیغامات ضرور آگے ہوں گے، اور بار بار پیغامات ضرور آگے ہوئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ نظام کے اندر سے ہی حل تلاش کریں، سیز فائر کے ساتھ صلح کی جانب چلیں۔ میں نے سوال کیا کہ اس سب صورتحال پر موجودہ حکومت آن بورڈ ہے؟ اب بہت دلچسپ جملہ ہے، تو ہنس کر جواب دیا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسے فیصلوں پر حکومت میں بیٹھے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو اطلاع دی جائے گی جب سب ہو جائے گا۔ اسی لیے حکومت پریشان بیٹھی ہے، اس لیے ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ اب آپ کو سامنے میں نے سارا یہ رکھ دیا ہے، جتنا بھی ان کا ویلاگ کا اہم ترین حصہ ہے اس سارے کا سارا، بلکہ اہم ترین کیا سارا ویلاگ میں نے کوٹ ان کوٹ لفظ بہ لفظ جملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ دیکھنا چاہیں اس کی پوری ڈیٹیل کہ جی یہ کیا ملاقات تھی، کیا ہوا ہے، تو آپ افتخار صاحب کے ویلاگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے رکھوں گا، شاید ممکن نہ ہو پا میرے لیے کہ میں شخصیت کا نام آپ کو بتاؤں، لیکن ان کی جانب سے جو پیغام ہے وہ پیغام بڑا کلیئر اور واضح ہے، اور وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پیغام کے نتیجے میں پھر
کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں، اور گویا کہ وہ بھی آپ کی ذرا سماعت کی نظر کروں گا میں. یہ دیکھ لیجیے اب آپ کہ ملاقات بھی ہوئی اور وہ زیادہ بتا نہیں رہے اس کا. اس سارے معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے، کیونکہ ایک طرف گفتگو ہوتی ہے، دوسری طرف کچھ تحریک انصاف کے کنڈکٹ کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں. پھر ساتھ میں یہ کہ موجودہ پارلیمان اور اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھاتی تھی تحریک انصاف. یہ جناب کر رہے ہیں جس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ حکومت وقت کو تحریک انصاف نے تسلیم کر لیا ہے. اچھا، اب یہ جناب جو مذاکرات کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے جس طرح سے چیزیں کچھ آگے بڑھتی نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی تحریک انصاف نے مان لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن پھر حقیقت یہ ہے کہ ان سے معاملات تو چل نہیں رہے، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ حکومت ہے اس سے. اچھا، اور باقی تفصیل اس میں نے ساری آپ سے عرض کر دی ہے. راولپنڈی کے میں آپ کو مناظر دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ جناب راولپنڈی میں ISF انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور ٹیم سالار خان کاکڑ نے عمران خان، سالار خان کاکڑ اور دیگر تمام اسیران کی رہائی کے لیے ریلی نکالی. یاسر خان ستی اور دیگر اس میں وکلاء بھی تھے، اور یہاں پر جناب یہ راولپنڈی میں عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں. راولپنڈی کی سڑکوں پر آپ دیکھیے، یعنی احتجاج اور ریلیز کا سلسلہ جاری ہے. یہ راولپنڈی کے مناظر ہیں. رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو. تیرا میں رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. اچھا، وکلاء بھی بیچ میں نظر آ رہے ہیں، چونکہ شاید وکلاء خاص طور پر اس لیے ساتھ ہوتے ہیں کہ گرفتاریوں سے کچھ بچا جا سکے، یا اگر گرفتار ہوتے ہیں تو کچھ رہائیاں بھی ہو سکیں. تو وکلاء نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس سب صورتحال میں. آخر میں جناب عمران خان کا جو اب تازہ بیان سامنے آ گیا ہے، اس سے لگ نہیں رہا کہ عمران خان کو لہجہ نرم کر رہے ہیں، جس کی دوسری طرف سے توقع کی جا رہی ہے. سابق وزیر عمران خان کی ڈیالہ جیل میں وکلاء اور میڈیا سے گفتگو. مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائی گئی. ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام پر عوامی ری ایکشن کو کم کیا جا سکے. پھر انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو قتل عام کیا گیا، سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اور ہم کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ تھرڈ امپائر کی حیثیت ہوتی ہے، ایک غیر جانبدار کمیشن بننا چاہیے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ ہم عالمی اداروں کی طرف جائیں، کیونکہ 3 سال سے اس ملک میں آئین، قانون اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، گھروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے. میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا. ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. یہ کیس جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا نہیں گیا. پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی سے بھی رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا. ہمارے بے قصور لوگوں پر تشدد کیا گیا، اور اب وہ کہتے ہیں اوورسیز سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ کریں، تاکہ آپ کے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بھی وہی حقوق مل سکیں، آپ کی فیملی کو، جو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں. پھر کہا گیا تمام اداروں کو ہمارے پیچھے لگا دیا گیا، اور اس سب کی وجہ سے ہوا یہ کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1.30 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. عمران خان کو وہاں ساری رپورٹیں بھی پہنچ جاتی ہیں. ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درم برم ہے، اور عوام اور عدم استحکام عروج پر ہے. جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، گروتھ ریٹ 0 ہی رہے گا، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بہتری نہیں آ سکتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب 10 سالہ امریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا. جو بھی لاقانونیت کے ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے. ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستانی نظام دل سے بار بار رجوع کرنے کے بعد بھی دیکھا انصاف نہیں مل سکا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ، اور اب ہم پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے. میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے، اور جو پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان پر آواز دنیا تک پہنچائی جائے. یہ جناب عمران خان کا تازہ ترین پیغام بھی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.